قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ثانية الله أكبر. وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر من همز ونفخ ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما آسفونا وانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رحمتي سبقت غضبي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین مجلس، سامعین کرام، میرے دینی اور میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق و سزاوار ہے جو تنی تنہا تمام دنیا والوں کا خالق رازق مدبر الامور ہے۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر جنہیں اللہ رب العالمین نے گاہے بگاہے اس دنیا پانی میں مبعوث فرماتا رہا، خصوصاً فخر بنی آدم سید المرسلین خاتم النبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں رب العزت رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس
پروگرام میں میرے خطاب کا عنوان ہے عذاب الہی کے نزول کے اسباب۔ عنوان طویل ہے، بہت سارے اسباب ہیں جنہیں بیان کرنا کافی وقت درکار ہے۔ مختصر انداز میں چند سبب میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ابھی ہمارے سامنے ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب فضیلت الشیخ مولانا جسٹس سراج حفیظ اللہ موجود ہے اور ہمیں انشاءاللہ ان سے استفادہ کرنا، ان سے سننا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا ہے، شفقت کا ہے، محبت کا ہے، الفت کا ہے، نرمی کا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، پھر بھی بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، معصیت پر معصیت کرتا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو انہیں فوراً عذاب میں گرفتار کر دے، لیکن اللہ رب العالمین نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے بندوں کے ساتھ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور انہیں موقع دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو رَحْمَةٍ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ کہ بے شک آپ کا رب بخشش والا ہے، بے شک آپ کا رب رحمت والا ہے، بخشش والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے بندوں کو عذاب دینا تو فوراً عذاب دے سکتا ہے۔ بل لہم موعد، بلکہ اللہ رب العالمین ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت متعینہ تک بندے کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور جب وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر بندہ بھاگنے کی جگہ نہیں پائے گا۔ محترم سامعین کرام، دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین بندوں کے عمل کی بنا پہ، بندوں کے کرتوت کی بنا پہ ان کی سخت گیری کرنے لگتا، انہیں عذاب میں مبتلا کرنے لگتا، تو پھر وہ زمین پر کوئی ایک جاندار نہ چھوڑتا۔ اور سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کی بنا پہ، بندوں کے اعمال کی بنا پہ انہیں عذاب میں ڈالنا چاہتا، اگر ان کے ساتھ سخت گیری کرتا تو وہ زمین پر کوئی ایک جاندار نہ چھوڑتا، بلکہ اللہ رب العالمین ایک وقت مقررہ، وقت متعینہ تک انہیں مہلت دیتا ہے، اور جب وقت مقررہ آ جائے گا وَبِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ سامعین کرام، صحیح بخاری کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر چکا تو عرش پر ایک کتاب لکھی، عرش پر ایک کتاب لکھی جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی، بے شک میری رحمت میرے غصے پہ سبقت دے گئی، بے شک میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ محترم سامعین کرام، اسی چیز کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ اپنے حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس سے خود خیال اپنے حالت بدلنے کا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات سے اور حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ بندوں کے ساتھ رحمت کا ہے، الفت کا ہے، محبت کا ہے، شفقت کا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اللہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اللہ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ عذاب کیوں نازل کرتا ہے؟ تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ،
جب ان لوگوں نے مجھے غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا وَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اور تمام کے تمام کو ڈبو دیا۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پہ ہم غور و فکر کریں کہ اللہ کو غصہ کیوں آتا، اللہ ناراض کیوں ہوتا، اللہ عذاب میں مبتلا کیوں کرتا۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے غور و فکر کرنے کے بعد بہت سارے اصول اور اسباب سامنے آتے ہیں، جن میں پہلا سبب ہے اللہ کی ناراضگی کا، وہ شرک ہے۔ پہلا سبب اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا وہ شرک ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں کسی غیر کو شریک کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا پہلا سبب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو تلوار تیری کیے بغیر ان کی گردن مار دوں، فوراً قتل کر دوں۔ جب یہ معاملہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کیا تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ رب العالمین مجھ سے زیادہ غیور اور غیرت مند ہے۔ جب ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کی شراکت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس سے غیرت آتی ہے، اس سے غصہ آتی ہے، تو اللہ کو کیوں غصہ نہ آئے؟ اللہ کیوں نہ ناراض ہو؟ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے تمام چیزوں کو بنایا، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، پانی کا نظام، ہواؤں کا نظام ہمارے لیے بنایا۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ جائیں گے تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا اللہ کو غیرت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ آئیے ایک مثال لیجئے، ایک مثال دیتا ہوں۔ سامعین اکرام، ایک بچہ کی ولادت ہوئی اور اس کے والد، اس کے ماں باپ اس کی پرورش کر کے اسے جوان کر دیا۔ جب وہ بچہ کھانے کمانے کے لائق ہو گیا، جوان ہو گیا، جوانی کی دہلیز پہ پہنچ گیا، تو وہ بچہ اپنے اصل باپ کو باپ نہ کہہ کے کسی دوسرے کو اپنا باپ مان لے، کسی دوسرے کو اپنا باپ کہنے لگے، تو کیا اس باپ کو غیرت نہیں آئے گی؟ کیا اس باپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ محترم سامعین کرام، اگر ہم اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے در پہ جائیں گے، کسی دوسرے کو اللہ کا شریک مانیں گے، تو کیا اللہ غصہ نہیں آئے گا؟ اور یاد رہے شرک بہت ہی خطرناک اور بھیانک جرم ہے، ہمیں ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے چنا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کی اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ اس آیت سے اندازہ لگائیں کہ شرک کتنا ہی بھیانک جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اپنے پیارے حبیب سے لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل کو برباد کر دیا جائے گا اور آپ بھی گھاٹا اٹھانے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، مختصر طور پہ چند اسباب بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آئیے دوسرا سبب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا۔ دوسرا سبب فحاشی و عریانی ہے۔ جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس قوم میں فحش و عریانی آ جائے تو وہ قوم نست و نابود ہو جاتا ہے، وہ قوم، وہ معاشرہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسلام کا اولین ترجیح ہے کہ معاشرہ پاک ہو، معاشرہ صالح ہو، معاشرہ بہتر ہو، معاشرہ اچھا ہو، یہ اسلام کا اولین ترجیح ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس معاشرے کو گندا کرنے اور معاشرے میں فحش کاری
اور فحش و عریانیت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ واضح ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ فحش و عریانی میں سوشل میڈیا کا اہم رول اور کردار ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم بحیثیت والد ہیں تو اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، اپنے بیویوں پہ نگاہ رکھیں، اپنے بیٹیوں پہ نگاہ رکھیں۔ اگر وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہیں تو وہ کس طریقے استعمال کر رہی ہیں، غلط چیزیں استعمال کر رہی ہیں یا صحیح چیزیں استعمال کر رہی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں اور اپنی ذمہ داری میں رکھیں کہ ہمارے بچے اگر استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں فحاشی و عریانی اعلانیہ طور پہ ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی اس سماج میں طاعون جیسی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اس حدیث کے بعد میں حالات حاضرہ سے میں واقف کراؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سماج میں، جس معاشرے میں فحاشی و عریانی اعلانیہ طور پر ہونے لگے تو اس قوم میں اللہ تبارک و تعالی طاعون جیسی بیماری پیدا کرتا ہے یا ایسی بیماری پیدا کرتا ہے کہ جسے ان کے باپ داداؤں نے، بزرگوں نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا۔ الحمدللہ آج ہمارے سامنے بزرگوں بھی موجود ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیں کیا اس سے پہلے ہم نے کورونا کا نام سنا تھا؟ محترم سامعین کرام، قیامت سے پہلے قیامت کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا تھا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن ایک باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ایک ماں اپنے بیٹی سے بھاگے گی، ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ لیکن اس دن کا منظر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اور آج کا منظر کو دیکھ لیں، جب کورونا اپنے شباب میں تھا تو کیا معاملہ تھا، کیا ماجرا تھا۔ اگر کسی کو معلوم ہو جاتا کہ یہ فلاں شخص باہر سے آیا ہے تو اسے لوگ ملنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک واقعہ سناؤ میں، ایک واقعہ، ایک آدمی کو کورونا ہوا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، تو پھر اس نے ڈاکٹر سے اصرار کیا کہ آپ مجھے میرے بچوں سے ملوا دیجیے۔ ڈاکٹر نے کہا اپنی اس حالت میں اپنے بچے سے نہیں مل سکتے۔ وہ اصرار کیا، ضد کیا کہ آپ مجھے ملوا دیجیے۔ ڈاکٹر نے سارے انتظامات کر لیے اور سارے انتظامات کرنے کے بعد ان کے گھر پہ فون لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ان سے مل لیجیے۔ وہ بچہ انکار کر دیتا ہے، اس کا بچہ ان کے اپنے باپ سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے نہیں ملنا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے آئیے، آپ ملیے، آپ کو انفیکشن نہیں ہوگا اور میں نے وہ سارے انتظامات کر دیے ہیں، پھر وہ بچہ ملنے سے انکار کر دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب محاسبہ کریں، ہم سب اپنا جائزہ لیں، اللہ کے سامنے روئیں، گر گرائیں، توبہ استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کورونا آیا، ہماری مسجدیں ابھی بھی خالی ہیں۔ کورونا آیا، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ کورونا آیا، پھر بھی آج ہمارے یہاں فحش و عریانیت اپنے زور و شور سے عام ہے۔ کورونا آیا، پھر بھی زناکاری ہو رہی ہے۔ کورونا ہے، پھر بھی بدکاری ہو رہی ہے۔ کورونا ہے، پھر بھی بہشکاری ہو رہی ہے۔ کورونا ہے، پھر بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس سے بچنے کی ہم بہت کوششیں کرتے ہیں، بہت تدابیریں اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے ان متعدی مرض سے بچنے کا، ان وبائی مرض سے بچنے کا، ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور رجوع کریں اللہ کی طرف، اللہ کا رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئے، گر گرائیں۔ یقین اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بدل دے گا۔ سامعین کرام، ایک آخری اصول بیان کرنے کی بات ختم کرتا ہوں۔ تیسرا اصول ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا تیسرا اصول ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ جس قوم میں ناپ تول میں کمی پائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے طرح طرح کے عذاب سے مبتلا کرتا ہے، اس قوم میں طرح طرح کے عذاب کو نازل کر دیتا ہے۔ اور یہ ناپ تول میں کمی، یہ قبیح فعل حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں پایا جاتا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم والوں کو بہت سمجھایا، بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے باز نہ آئے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کی شرکتوں کی بنا پہ انہیں عذاب سے دوچار کر دیا۔ عذاب کیسی؟ عذاب یہ تھی کہ ایک ہفتے تک کراچی کی گرمی ہوئی، سخت گرمی پڑی ایک ہفتے تک، اور اس کے بعد بدلی آئی
اور لوگ خوش ہو گئے، لوگ خوش ہوئے کہ بارش ہوگی، لوگ بادل کے چھاؤں میں آ گئے۔ لیکن جب بادل کے چھاؤں میں سب گھروں سے نکل کے بادل کے چھاؤں میں آئے تو بارش تو ہوئی، لیکن آگ کے شعلوں کی بارش ہوئی اور تمام کے تمام کو ہلاک و برباد کر دیا۔ جس قوم میں ناپ تول میں کمی پائی جاتی ہے، لیتے وقت پورا لیتے ہیں، دیتے وقت کم لے دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اس قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کا عذاب سے دوچار کرتا ہے، طرح طرح کے عذاب کو نازل کرتا ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی پائی جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں قحط سالی پیدا کر دیتا ہے، ان کے اندر بھوکمری پیدا کر دیتا ہے، یا تو پھر ان کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، یا پھر ظالم بادشاہ کے ذریعے میں سزا دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر میں ظالم بادشاہ کی بات کروں، کچھ کہنا ہی نہیں، میں انہیں چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے اصول ہیں جن کو بیان کرنا ایک لمبے وقت کا درکار ہے، لیکن ابھی ہمیں اپنے مہمان خطیب سے سننا ہے، تو انہیں چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پکا سچا نمازی بنا دے، ہم میں جو مریض ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو بھی مقروض ہے انہیں قرض کی ادائیگی کو کوئی سبیل عطا فرما دے، جہاں مسلمان سجائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کی غیب مدد فرما اور ان کو جنت سکون سے رہنے والا بنا دے، اور ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پہ اور ایمان پہ، جب موت ہو ایمان بالخرمت ہو، آمین۔ تقبل العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔